وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے، ان کے دل نہیں پسیجتے، نرمی نہیں آتی، حالانکہ فطری طور پر والدین کے دل کے اندر اولاد کی محبت ہوتی ہے، لیکن وہی لوگ مدینہ کی گلیوں کے اندر پنجوں کے بل چلتے ہوئے دیکھے گئے کہ کوئی کیڑا مکوڑا نیچے آ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جائے اور کل مجھے جواب دہ ہونا پڑے کہ تو نے احتیاط نہیں کی اور کسی کیڑے مکوڑے کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا۔ اس طرح کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن پاک کا نزول ہوا اور آپ کا اعلان نبوت اور نزول قرآن یہ بالکل ایک ہی وقت ہے کہ آقا علیہ السلام غار حرا میں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور پہلے 5 آیتیں قرآن پاک کی نازل ہوئی سورہ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہوئی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام جب گھر آئے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں آ کے بتایا کس طرح اللہ کے فرشتے آئے، یہ کلام نازل ہوا، انہوں نے آپ کو تسلی دی اور آپ کے اوصاف بیان کیے کہ آپ غریبوں سے ہمدردی کرتے ہو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاک کلام آپ پر نازل فرمایا، آپ اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والی بھی، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک عورت ہے آقا علیہ السلام پر، اور وہ ہے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ قرآن نازل ہوتا رہا 23 ایئر تک قرآن پاک کا نزول ہوا۔ پہلی امتوں کے اندر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی کیفیت مختلف تھی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح تورات عطا کی گئی، فرمایا کوہ طور پر آؤ اور جو تورات کی الواح ہے وہ آ کے لے جاؤ۔ اس طرح مختلف انداز تھے نزول کے، لیکن آقا علیہ السلام پر جو قرآن عزیز کا نزول ہوا اس کا انداز بھی بڑا حسین اور خوبصورت ہے کہ آقا علیہ السلام جہاں پر تشریف فرمایا ہے قرآن وہاں پر نازل ہو رہا ہے۔ اگر آپ غار حرا میں ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، اگر آپ اپنے گھر پر ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، اگر میدان بدر میں ہیں قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، اگر آپ حدیبیہ کے مقام پر ہیں قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اگر آپ میدان عرفات میں ہیں جہاں مسجد نمرہ ہے، جہاں پر خطبہ حج ہوتا ہے، تو قرآن کی آخری آیت بھی وہاں نازل ہوئی، الَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، اور اقرأ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي، یہ قرآن پاک کی پہلی آیات ہے وہ نازل ہوئی، اور ان کے درمیان پھر ٹوٹل جو 114 قرآن پاک کی صورتیں وہ نازل ہوئی، اور اللہ کریم نے اس کی تکمیل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک کو اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب رمضان کا مہینہ عطا کیا، اس کو خصوصی طور پر قرآن میں لنک کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے قرآن پاک کا ایک خاص تعلق ہے رمضان سے، اور یہ امت مسلمہ کو ایک سبق بھی یاد دلاتا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اگر تلاوت میں کچھ ابھی کمزوری ہے اس کو درست کرو، اگر سمجھنے میں کوئی کمی ہے اس کو درست کرو، اگر سمجھنے کے بعد عمل پیرا ہونے میں کچھ کوتاہیاں ہیں تو ان کو دور کرو۔ اللہ نے اگر تمہیں یہ نور عطا کر ہی دیا ہے تو پھر جن قلوب تک ابھی یہ روشنی نہیں پہنچی ان تک پہنچانے کے لیے سعی و کوشش۔ تو اس طرح یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت بسا اوقات کسی انسان کے دل پہ اثر کر گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی بدل کے رکھ